اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک رب العزت رب غفور الرحیم کلام الہی دینی اسلامی حکمت والی اچھی باتوں کا پڑھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا، عمل کرنے کا ثواب میرے والدین کو، مجھے، میری بیوی بچوں کو، نیک رشتہ داروں، دوستوں کو، سب نیک مردوں عورتوں، لڑکے لڑکیوں کو، بچوں کو، سب نیک ذی روحوں کو جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، سب کو اس کا ہدیہ تحفہ ثواب پہنچے۔ اللہ پاک رب العزت رب غفور الرحیم سب کے گناہ صغیرہ گناہوں کبیرہ معاف فرما دیجیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے، جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے ہر قسم کے غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے نسخہ یا وظیفہ کہہ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو بکر بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعا میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احبا کو کھو دینے کی وجہ سے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا شاید ہی کوئی دور کر سکے۔ جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی اور نہیں دور کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دیں؟ میں نے جواب دیا اے امیر المومنین، مجھے محمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا، دن رات کی نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا اللہ جل جلالہ تم پہ رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک دن صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا۔ تب حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر پڑھا یا حلیم یا علیم یا علیو یا عظیم اسکینا۔ بس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ خوب برسی یہاں تک کہ ہم نے اپنے برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو بھی خوب سیراب کر لیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم چل پڑے، آگے جا کر ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل نہ ہوا تھا۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا یا حلیم یا علیم یا علیو یا عظیم اجزینا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پانی پہ چل رہے تھے، باخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے، اور یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر
یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے انہی اسما کے ساتھ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا اور مریض شفا یاب ہو گیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسما کے ساتھ دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم نے انہیں غسل کفن کے بعد قبر میں دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا، یہ کون تھے جن کو آپ نے دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم انہیں اگر میل 2 میل دور لے جا کر وہاں دفنا دو تو یہ زیادہ ٹھیک رہے گا، وہ زمین قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور کہ ہم انہیں اتنی دور لے کے جائیں؟ لیکن پھر باہم مشورے کے بعد ہم نے اتفاق کیا، چلو اس مقامی آدمی نے جو کہا ہے تو اس طرح کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پہ اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھے اور قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بس ہم نے یہ دیکھ کر مٹی واپس ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک رب العزت غفور رحیم سب پہ اپنا فضل، کرم، رحمتیں، برکتیں، رحم، نعمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔